ہمارے دور قریبی دور کے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم تھے، اہل حدیث حضرات کے اپنے دور کے ائمہ میں سے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس دیوار کے متعلق کچھ تھوڑی سی معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں، اور سد سکندری کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واسق باللہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے چاہا کہ اس دیوار کا حال معلوم کرے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں، یہ دیوار کہاں ہے۔ تو 228 ہجری میں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 78 برس کے بعد، آپ اندازہ کر لیجئے 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا ہے، تو 228 تک کتنے بنے؟ 78 برس ہی بنے نا۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے، جس کو چند ایک زبانیں آتی تھی، 50 آدمیوں کی جماعت پر سربراہ بنا کے اور سارا سامان، جانور، اونٹ، سواری کے لیے گھوڑے، سب چیزیں دے کر بھیجا، اور کہا میری مملکت کی آخری حد دیکھ کے آؤ کہ میری خلافت کہاں تک ہے۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے اور بلخ، بخارا، سمرقند، ان کو کراس کر کے آرمینیا، سامرا، اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کی زمین میں سخت بو تھی۔ پھر وہ وہاں سے آگے چلے تو انہیں ایک پہاڑ نظر آیا، پھر وہاں سے ایک قلعہ انہوں نے دیکھا، اور پھر وہ کہتے تھے اس سے بھی ہم آگے گئے تو وہاں گھاٹیوں میں ایک دیوار تھی، بستیاں تھوڑی تھیں مگر صحرا بہت تھے، الگ الگ مکانات بنے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ ہے وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا عربی اور فارسی بولتے تھے اور سب کا مذہب، سب کی فقہ حنفی تھی۔ تو جس شخص کو اللہ نے اتنی قبولیت سے نوازا ہو کہ انتقال کے 78 برس کے بعد فقہ اس کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو، وہ شخص اللہ کے محبوب بندوں میں سے نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ مگر کیا کریں، اب تک لوگوں کے دل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حسد اور بغض اور لے ڈوبا انہیں، مگر اس کے باوجود نہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے نہ باز آتے ہیں۔